بات بتا رہی ہے کہ درود ایمانداری سے پڑھتے تو آوازیں عرش سے ٹکرا جاتی ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھے۔ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ شہن توحید میں وسیلہ حسین سے بلند ہوتے ہیں۔ مالک تجھے واسطہ پردہ احدیت میں رہنے والے بطول کے آخری بیٹے کی حجت کا ہر اس گھر کو آباد رکھ کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، علی والوں کی زیارت ہو گئی۔ ایک اپیل ہے، اگر آپ جو میں مزاج آپ کے دیکھ رہا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن منت کر لینی چاہیے، شاید تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں، مہربانی ایک ماحول سا بن جائے گا۔ جو اٹھ سکتے ہیں، جنہیں 14 نے اٹھنے کی سکت دی ہے، یہ بات کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ کچھ بندوں نے جانا ہوتا ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ ہر بندے کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں وہ مجلس کی زینت بن کے بیٹھے، اور جب فرش عزا پہ بوجھ بن کے بیٹھے، اس عزادار کی مجھے ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ درود اس انداز سے پڑھو کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ نجف شاہ جی کے حکم پہ آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ کوئی طویل زحمت نہیں دینی، میرے پیچھے الطاف میلسی صاحب، ملک شفقت صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کی سوچ جب تک آپ چلتے رہے تو نوکری رہے گی۔ ہر اس انسان کو اس خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک وقت میں 14 محمد عطا کر دیے ہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا بول سکتے ہیں، یقیناً جو بندہ گھر میں بولتا ہے وہ مجلس میں بھی بول ہی سکتا ہے۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیں گے، جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے، اسی عزت دار کا ہاتھ علی کو سلام کرتا ہے کہ جس کے ذہن میں ہو کہ جس علی کے بغیر کعبہ مکمل نہیں ہوگا، بندے کی نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بس تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیں، مجھے اس مقام پہ میری پہلی حاضری ہے، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں۔ گرد و نواح میں کچھ چہرے دکھائی دیتے رہے۔ 4 مصرے میرا دل ہے پڑھوں آپ کی، جو لاہور والی نے قلم دیا ہے اور 16 میڈل عطا فرمائے ہیں۔ ان علاقوں میں کم ہی آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی سماعت قدیمی عزادار بیٹھے ہو، اس بندے کو مر جانا چاہیے جو سوچتا ہے علی روٹی دیتا کیسے ہے۔ ہاتھ کھول کر بیٹھو نا یار، مہربانی ہے، تھوڑا سا طبیعت ملاؤ ذکر میں۔ ایسے تو بندہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، فقیر طبیعت بنا تاکہ 14 تیرے دامن کو بھر کے بھیجے۔ عجیب شور ہے، بات سمجھ آ رہی میری محترم؟ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ دیکھنا میرے پاس ہے کہ بلا آپ مجھے دیکھیں، عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا۔ جو ہاتھ کے ہوتے ہوئے علی کو سلام کر رہا ہے، میرا اس بندے کو سلام ہے۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا۔ اور علی کے بغض میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں، خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں ملتا۔ آپ جی ہیں، سلامت رہے۔ علی کا نعرہ حشر کا تنہا سہارا ہے۔ یہ جو کیمرہ لگا نا، اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں، اور یہ حسرت نے لاکھوں روزانہ ڈیوٹیاں ہیں، یہ کبھی سوچا ہی نہیں میرے سامنے 10 بیٹھے ہیں یا 10,000، جس کا ذکر اسی کو فکر۔ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہو نا،
جو کیمرہ امام زمانہ کا لگا اس میں آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو پھر جب اپنی چھوڑ کے جاتے ہیں نا قبر میں، کہتے 72 قدم پہ دعا کریں، تو تب یہ آوازیں قبر میں پھر بندے کی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جس کی زبان گھر میں رکتی نہیں اور مجلس میں مدبر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں مہربانی فرمایا کرو، سلامت رہیں، شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ ایک ماحول ہے، 2 ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ہماری پڑھنے کی لگ گئی، آپ کی سننے کی، ایک ہی گھر سے خیرات جاری ہوتی ہے۔ ایک منت بھی ہے ہر ممبر سے کرتا ہوں کہ جو ولی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کا پہلا حق ہے وہ نماز ضرور پڑھا کرے۔ توجہ ہے بیٹا آپ کی؟ چلو، مجھے نہیں پتا جس اللہ کو علی سجدہ کرے وہ میرے سجدے کے انتظار میں بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، لیکن علی ضرور کہتے ہیں کہ تو میرے کہنے پہ سر جھکاتا نہیں، کل کو کٹوائے گا کیسے؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ میں ہے، توجہ ہے بھائی جناب؟ شکر گزار ہوں۔ یہ چہروں کی روشنی 14 قائم رکھیں، یہی ایک ماحول ہے عزت داروں کا، اور 2-4 مجھے باتیں کرنی ہیں، پھر زندگی باقی ملاقات۔ اجازت ہے کہ بلا تھوڑی؟ مہربانی۔ وہ ایک مجھ جیسا کام علم تھا، علی کوفے کے ممبر سے نماز پہ گفتگو کر رہے تھے، تو میرے جیسا کام علم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی ہماری نماز کیا، مصلی پہ آتا ہوں تو طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں، سار نہیں ہلانا، سارے ہلانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں احسان کیا کر، ہاتھ اٹھایا کر تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ جب آ ہی گیا ہے، اس نے کہا یا علی ہماری نماز کیا، مصلی پہ آتا ہوں طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ علی فرماتا تو نے کبھی گندم کی فصل کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولا دیکھا ہے۔ بادشاہ فرماتے جب گندم کی فصل اگتی ہے تو ساتھ ساتھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں؟ اس نے کہا مولا بالکل۔ بادشاہ فرماتے جب فصل پک جاتی ہے تو گندم کاشت ہو جاتی ہے۔ میں نے اس روایت کے لیے بابا جی شام سے زیارات پہ تھا تو بی بی کے حرم کے باہر بازار سے اس ایک روایت کے لیے مجھے کافی ساری کتابیں لینا پڑی، اور یہ تیری زندگی جب تک ہے تو میرے حق میں دعا کرتا رہے گا۔ یہ ماحول بنتا رہتا ہے، بندے تھک جاتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ابھی یہ ماحول ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے۔ اس نے کہا یا علی طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں۔ علی فرماتے تو نے کبھی گندم کی فصل دیکھی ہے؟ جب اگتی ہے تو غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں، جب فصل پک جاتی ہے تو گندم کاشت ہو جاتی ہے، جڑی بوٹیاں گل سڑ جاتی ہے۔ علی کہتے تو نماز پڑھتے رہا کر، جب حشر میں کاشت کا وقت آئے گا نماز کاشت ہو جائے گی، خیال جڑی بوٹیوں کی طرح گل سڑ جائیں گے۔ سلامت رہو، سلامت۔ ابھی بھی بندوں نے پورا علی کا نعرے کا جواب نہیں دیا، چلے کوشش کرتا رہتا ہوں، زبان ہو۔ یہ خطے پرانے عزاداری کے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں۔ یہاں پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جس ہر آغوش سے علی ولی اللہ لوریوں میں مل جاتا ہے تو بندہ پھر چپ کر کے ایسے دیکھتا رہے کہ پتہ نہیں کسی غیر کی بات ہو رہی ہے، علی والا نہیں بولے گا۔ اب تو بندوں نے نا وہ بینرز لکھ لیے، شرطیں لگا لی، شرط لگاؤ جی یہ کالے کپڑے والے جہنم میں جائیں گے۔ اجازت ہے تھوڑا سا بول لے، مجھے پتہ چلے 14 نے زبان دی ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا شرطیں لگاتا ہوں، اب وہ صحیح چھوٹے چھوٹے نا دبائچے بھی چھپ گئے تو بہت سارے مختلف خیال، اب شرطوں پہ بات آ گئی، چونکہ لاہور والی نے 16 گولڈ میڈل دیے ہیں، جواب قلم نہ دے تو پھر مانگنے کا شام کربلا کی گلیوں میں مانگتا یہی ہو۔ انہوں نے کہا یہ شرط لگا لو یہ کالے لباس والے جہنم جائیں گے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، شرط لگانی ہے تو پھر شرط ہماری مرضی کی رکھ کہ گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر۔ جو بندہ اس چوتھے مصرے کا استقبال کر گیا میرا اس بندے کو سلام ہے۔ میں نے کہا گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر بخشش کا مجھے اور بھی سامان دکھا دے، میں تجھے جنت میں دکھا دیتا ہوں کتا۔
دشمن حیدر کوئی انسان دکھا دے. کیا بات ہے آپ کی یار. سلامت رہیے. اٹھے ہوئے ہاتھ. آپ جی بڑی مہربانی. پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نا. بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو. یہاں کب ہو. شکر گزار ہوں آپ کا. مالک یہ چہرے قائم رکھے. مالک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. یعنی کہ علی نے منزل نہیں آسان کر دی کہ خیال گل سڑ جائے. اچھا لیکن نماز بھی علی کے ساتھ. ہاں ہاں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی. روٹی اٹھنے سے پہلے علی دے دیتے ہیں. وہ تو بدبخت بندے ہیں جو سوچتے رہتے یا علی پڑھوں یہاں نہ پڑھوں. نماز بھی علی کے ساتھ. اب ذرا تو فیصلہ کرنا. اب پریا پنچایت والے بندے ہو. سارے میرے بزرگ بیٹھے. میں نے سبق ہی سنانا ہے. میرے بزرگوں نے یہاں بہت ساری مجالس پڑھی ہیں. رائے مہدی صاحب نے. تو جتنے پیچھے بیٹھے ہو نتیجہ دینے کا آتے ہو. ممبر سے کسی کا شعر اپنے نام سے پڑھنا کفر سمجھتا ہوں. یہ 14 کی مہربانی ہے. لیکن اب آپ کے دل ہی علی کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں. کہاں تک واہ واہ کر لیتے ہو. اب بندہ تنہائی میں بابا جی آپ سمجھدار ہیں سوچ سکتے ہیں. مولوی سے کہیں کہ قبلہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. 3 کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں. 2 مسجد کی طرف منہ کر لیں. وہ بھی اللہ کا ہی گھر ہے. بیٹا میرا ساتھ دینا یار. آپ جوان ہو. تھوڑی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھو. کچھ پیچھے والے اجازت ہے آپ کی. وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے. نماز کعبے کی محتاج ہے. پھر مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہنا شرم نہیں آتی. نماز کعبے کی محتاج ہے. کعبہ علی کا محتاج ہے. کیا بات ہے. سلامت رہی. اٹھے اجازت ہے بیٹا. جو جوان چپ ہوتے ہیں نا مجھے بزرگوں کو تو میں نے سبق ہی سنانا ہے نا. انہوں نے کیا کچھ نہیں سن لیا. ہم نے کیا سنانا انہیں. توجہ رکھنا. لیکن نماز علی کے ساتھ. میں نے 4 مصروں کی زمین بنائی ہے. نماز علی کے ساتھ. اس کی ایک وجہ ہے. نماز کی بڑی عزت. علی راضی ہوتے ہیں جو علی ولی اللہ بھی پڑھے اور نماز کا بھی پابند ہو. لیکن میں نے کچھ نمازیوں کا حشر بھی دیکھا ہے کہ ولا کے ساتھ شریعت کا روپ کھلتا ہے. عبادتوں سے گناہوں کا زخم سلتا ہے. علی کے بغض میں اتنی شدید ذلت ہے نمازیوں کو بھی لعنت کا طوق ملتا ہے. کیا بات ہے. یہ 3-4 جوان مجھے دے. آپ ذرا تھوڑا سا آگے آئے اٹھ کے. مہربانی ہے. میں ایک ماحول ہی بنا رہا ہوں. بسم اللہ. شکر گزار ہوں. حسین دی مہاراضی رکھے. آپ جی ہیں. یہ اتنی بڑی دراڑ پیدا کر دیتا ہے نا نعرہ. یہ ہے کیا بندوں کو پتہ ہی نہیں. اس کا آغاز ہی محمد نے کیا ہو. مولویوں سے کیا چھپائے گا یار. اس نعرے کا آغاز ہی بدر سے ہو گیا. اچھا چلو میں نے جنگ نہیں پڑھنی کہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے نا. ہاتھ کھول کر بیٹھنا. 14 رزق دیتے رہتے ہیں. ایسے بندہ روٹی کھا نہیں سکتا تو پھر مانگ بھی نہیں سکتا. اچھا جب زمین پہ بیٹھا کرو نا اونچی آواز سے علی کا نام لیا کر. میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا بابا جی. مجھے آپ کی عزتوں کی قسم, آپ کے کھلے ہوئے چہروں کی قسم, آپ کے دل کو علی کی محبت نے کعبہ بنا رکھا ہے. میں داد کے لیے نہیں, لیکن بات کتاب کا نام بھی سنتے جاؤ. جو خطبات نہج البلاغہ میں نہیں آئے وہ نہج الاسرار میں ہے. میں نہج الاسرار سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں. یہ زمین پہ بیٹھ کر علی کا نام اونچا لینے کی وجہ ہے. یہ ویسے چپ رہتی ہے. اچھا جو چپ ہونا نہ بول دی سنی ہے زمین کی. ہو سکتا میں کہ میں چیچا وطنی کام آتا ہوں انہیں خطوں میں. یہ چپ رہتی ہے لیکن عشاء کے بعد ساری خبریں علی کو دیتی ہے. ہاں بابا جی میں پوری ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں. اچھا گھر والوں نے مجھے نا مولوی بنانے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے مولوی سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ تاریخ کے لفظ ہے نا. وہ جب گھر سے ایک لمبے سفر پہ جائیں تو مائیں بہنیں کہتی کہ صدقہ دے دیتی ہیں. تو
تو وہ پوچھیں کہ صدقہ کیا کرتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ بلاؤں کو کھاتا ہے۔ تو مولوی وہ بلا ہے جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ مجھے 14 نے قلم دیا تھا، گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا غزل لکھنا، وہ گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ 14 نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، تو وہ پھر مجھے یہی راستہ تھا۔ لیکن 14 نے اتنی بڑی لائبریری دی ہے، جب آئیں لاہور اپنی اوقات مطابق، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے 14 کی بارگاہ میں ہیں، انہیں کی خدمات کا نتیجہ ہے استاد محترم کی۔ جو کہو گے جو پڑھوں گا حوالہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ نہج الاسرار کتاب، زمین علی کو خبریں دیتی ہے، یا علی تیرے دشمن مجھ پہ چلتے رہے، تیرے عمر کی وجہ سے چپ رہی، ورنہ زندہ ہی نکل جاتی ہے۔ اور سلامت ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میرا سلام ہے یار، مجھے خود لطف آ رہا ہے آپ کی عزتوں کی قسم۔ اب یہ روایت نہیں بابا جی، یہ آیت ہے۔ راوی کوئی مولوی نہیں، بطول کا دوسرا بیٹا سلطان کربلا۔ اب جو بندہ زبان رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، جتنا اندر علی ہو اتنا باہر آ ہی جاتا ہے۔ حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب یہ بھی بابا جی بے نیازی حسین کی ہے، اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کو پڑھتا ہے، یہ تو فیصلے حشر میں ہوں گے۔ لیکن حسین کہتے ہیں میں نے ایک آیت کو پڑھا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے۔ حسین کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی، میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے، قریب آ کے پہلے دایاں رخسار چوما، پھر بایاں رخسار چوما، میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین، اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی ہے۔ سلامت آپ جی، مالک آپ کے ماتھے کے محراب کو سلامت، یہ کھلے ہوئے چہروں کی روشنیاں قائم رہے۔ بندوں کو کیا پتا ہو۔ اچھا مولوی صاحب سے ایک بات، میرے اکثر باتیں رہتی ہیں ان سے، اپنوں سے بھی، اب تو اپنے بھی آ گئے، وہ چھپ چھپا کر جو شیعوں میں بیٹھے رہے آج ذکر ولا سے الگ ہو گئے۔ مصر کا استقبال نہیں، میرے دامن میں پورے ملک کی، بلکہ دبئی سے لے کر قطر، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس ممالک کی داد میرے دامن میں ہے۔ چھپ چھپا کر جو شیعوں میں بیٹھے رہے آج ذکر ولا سے الگ ہو گئے۔ جب علی کا خدا بھی علی میں ملا، سب منافق خدا سے الگ ہو گئے۔ اچھا میں زور نہیں لایا تو تساں بھی نہیں لایا، چلو میں آپ کا شکر گزار۔ حسین دی مہاراضی رکھے۔ اب بندے، اچھا بابا جی دھوکہ میں بھی ہوتا ہے، ماں کے کہنے پر ایک بندے کو باپ مانتے ہو، محمد کے کہنے پر علی کو کیوں نہیں مانتے؟ ماں نے کہہ دیا یہ تیرا باپ ہے، پوچھے نہیں ماں جی کوئی حوالہ ہے؟ توجہ ہے، یہ کوئی آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ عقل کے اندھے، تجھے پتہ ہی نہیں، تو مٹی سے ہے، علی مٹی کا باپ ہے۔ جب سب کا باپ بھی علی کے ہاتھوں کا محتاج ہے، بندہ باپ کا ہو تو پھر علی سے لڑتا ہی نہیں، یہ بد نصیبی ہو نا۔ اب بندوں کی دیکھیں، علی ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات کرنی ہے، ایک مصرے ہیں، میں آپ کی امانت سمجھتا ہوں، ویسے تو داد ہر جگہ کی آ گئی۔ ایک نبی کا صحابی ہے، بڑا لاڈلا، نام سلمان ہے اس کا، یہ اس کا پہلا نام روزبہ ہے، بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا، ان کی تاریخ اسلام کی ضمانت سے بات کر رہا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں، رٹی رٹائی ممبر سے کی نہیں کبھی۔ یہ روزبہ آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں 650 سال تک رہا ہے، تو بکتا بکتا یہودی نے خرید لیا، محمد کا وقت قریب تھا تو باغ میں بیٹھا راستہ بھی دیکھ رہا ہے، اچانک ایک دن وہ آیا کہ جس کے بدن کا سایہ ہی نہیں تھا، میرا ساتھ دینا، ایک کعبے کی روشنی تھا، ایک اللہ کی رحمت تھا، پیچھے اور بھی نبی کے میٹھے مدنی صحابی تھے۔ ہم صحابہ سے بڑی محبت کرتے، ہمیں کرنے ہی نہیں دیتے۔
رومی روکتے شیعہ سنی تشریف رکھتے ہیں، میں اس صحابی کی جوتی نہ چوم لوں جو صحابی نبی کا ہو، نوکر علی کا ہو۔ پیچھے والے بھی میرا ساتھ دیتے رہے نا تھوڑا تھوڑا، میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں بھئی کسی صحابی نے کبھی کہا ہے میں علی کے برابر ہوں تو مولوی کو جوتے پڑیں گے نا۔ مجھے تو کوئی صحابی ملا ہی نہیں جس نے بھی پوچھا، اس نے کہا علی نہ ہوتا حد ہو گئی ہے یار، صحابہ سے تو پوچھو علی کیا ہے۔ توجہ ہے، وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، رسول خدا علی کو لے آئے۔ حضرت بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں، فرماتی وہ باتیں کرتے رہے، میرے بابا آواز محمد کی سنتے تھے، چہرہ علی کا دیکھتے تھے۔ تو جب دونوں بھائی چلے گئے تو میں نے کہا بابا حد ہو گئی، محمد کی آپ آواز سنتے تھے، چہرہ علی کا دیکھتے تھے۔ تو میرے بابا نے فرمایا بیٹا آپ بھی یاد رکھنا، جب میں اللہ کو سننا چاہتا ہوں تو محمد کا سنتا ہوں، جب اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو علی کو دیکھتا ہوں۔ بھائی صحابہ نے تو خود جگہ جگہ بتایا کہ ہماری تو توحید ہی علی سے ہے، تو برابر کرے تو جوتے تو نہیں کھانے ہیں، خام خواہ اختلاف پیدا۔ میں بات کر رہا ہوں، بڑی قریب سے بات کرنے جا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے علی کی عزت کو آیا، یہ سلمان مسجد میں آیا، چلو میں اس جملے کو پورا کر دوں، تھکے تو نہیں ہو آپ راضی رہے، بس آپ کی محبت ہی۔ تو رسول بھی آ گئے، اب یہودی بھی اپنے نا مکان کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے تو میرا غلام، یہ چمکتے چہرے اس کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ اب یہاں تک تو روزبہ ہی نام تھا، وہ تو محمد آئے دیکھا، فرمایا سلمان تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو نام کو جانتا ہے یہ وہی محمد ہے، دیکھا سایہ ہی نہیں۔ تو فرمایا سردار آپ ہی کا انتظار۔ ادھر سے وہ یہودی بھی آ گیا، میں نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ رسول فرماتے اسے بیچے گا؟ اس نے سوچا غلام ہے لیکن قیمتی ہے، جو ایسے چہرے والا بھی اسے خریدنا چاہ رہا ہے۔ اپنی عقل کا زور لگا کر نا اس نے قیمت لگا دی۔ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، ابھی 100 درخت مجھے خرمے کے چاہیے، کھجور کے۔ آپ جانتے ہیں 7ویں نسل کو کہیں جا کر اس کا پھل نصیب ہوتا ہے۔ اس نے عقل مطابق اس سے مانگا جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ پیچھے والے سر ہلاؤ گے یا ہاتھ اٹھاؤ گے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن استقبال کرنا۔ تو علی نے فرمایا سلمان چل قطار میں 100 کھڈے بنا زمین پہ۔ رسول نے کہا علی آپ 100 گٹھلیاں اٹھا لیں۔ علی نے گٹھلیاں چھکی۔ میں تاریخ اسلام سے بات کر رہا ہوں، میں نے حوالہ دیا نا آپ کو، پھر دل کھول کر واہ واہ کرنا، یہ نہیں کہ میں خیالی بات کر رہا ہوں۔ علی نے 100 گٹھلیاں کٹھی کر لی۔ رسول فرماتے علی ایک میں آپ رکھیں، ایک میں ہاتھ کھول کر بیٹھنا یار، ایک میں محمد رکھتا ہوں۔ اب کوئی اور بھی تھا، اس نے کہا یہ 2 بھائی مل بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی ایک نا ایسے کر کے نا گٹھلی اٹھا دی۔ چوری اس سے جو آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں، میرا رسول فرماتا ہے جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ایسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں، ایسے ہم دائیں دیکھتے ہیں۔ وہ بھائی اللہ کی آنکھ، بس اس نے اٹھا لی، رسول بھی چپ رہے۔ اب وہ گٹھلیاں رکھی، فرمایا ہو جاؤ، تو 100 میں سے 1 کم ہو گئی۔ اور فوراً یہودی نے کہا حد ہو گئی۔ اس نے کہا لیکن گنوں گا، گنی۔ اس نے کہا 1 کم ہے۔ رسول فرماتے ہونی تھی 1 کسی کمی نے رکھ دی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایسے ہی لفظ ہے، سال اٹھانا۔ مجھے نا حکومت پڑھنی ہے علی کی، 4تھی خلافت جو ملی ہے۔ ہم تو ناراض ہی نہیں ہیں، علی کے بعد ہوتا ہی کچھ نہیں، یہ راز ہے کچھ اللہ کے، ورنہ علی کو کون روک سکتا ہے؟ توجہ ہے۔ یہ سلمان مسجد میں آئے، نبی کی جوتی چومی۔ میرا دل ہے میں 4 مصرے پڑھوں اگر آپ تھکے نہیں، اس کے فوراً بعد، کیونکہ بندے خود ساختہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں جی علی یہاں پڑھو، علی نہ یہاں نہ پڑھو۔ میں نے کہا کیوں جل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں؟
پیر جی میں نے اسلام کو نہ دبئی میں پڑھا، پتہ نہیں کتنے ممالک عزادار زمین سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے رہے. آپ اسی جگہ پہ رہنا، بس ہاتھ اٹھانا جس پہ علی رزق رکھتے ہیں کہ کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں. کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر. نتیجہ ہے ہوا میں کبھی قلم چلائے نہیں. کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں. وہ لامکان بھی گھر میں علی کو رکھتا ہے، لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں. جیو عبادو شاہ آپ جی اگر سارے نعرے کا جواب دیں تو میں اور آپ کے لیے حق میں دعا کروں، لیکن آگے چل کر سنو. انہیں کہا سلمان یہ 10 بندے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا نبی دیکھ رہا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، مہربانی فرمائیں. دور بدل گئے ہیں. پہلے مائیں بتاتی تھی بیٹا مجلس میں ایسے جاتے ہیں. اب چونکہ یہ فیس بک اور موبائل نے عجیب الجھن میں ڈال رکھا ہے. اب کوئی گھر بچا جس کی ہنڈیاں لگتی نہیں اس کی وجہ سے. لیکن مجلس حسین در سے ہماری نوکری ہے، ہم نے تو دینی. یہاں پہ علی پردہ ہٹائے نا، ابھی آپ کی آنکھوں سے کسی کے ساتھ آدم بیٹھا ہوا ہوگا. ہاں یہ بے نیازی ہیں ان کی، آپ کا حق نہیں بنتا. سر اٹھانا. سلمان یہ 10 بندے تیری شکایت لے کر آئے. اس نے کہا اللہ کے نبی کیسی شکایت؟ فرمایا پوچھو. ایک بندہ بھی چپ رہا، مجھے دکھ ہوگا. جو علی کے صدقے میں روٹی کھاتا ہے وہ دکھ ہی مجھے کرے گا اس بات پہ بھی. سلمان پوچھ لو. کبھی کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا جی ہم نبی سے بات کریں گے. نبی فرماتے کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا ہمیں 15-14 دن ہو گئے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے. یہ واجب نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، ہم سنت میں لگ جاتے ہیں. یہ اگلی صفوں میں جا کر علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے. جو ہاتھ رکھتے ہوئے 14 کو سلام نہ کرے وہ ہاتھ ہے ہی کیوں؟ سر اٹھانا. پھر نعرہ آگے چل کے جو جملے کا نتیجہ اس پہ جتنا ہو سکے علی علی کرنا. جتنے عزادار بیٹھے، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، 14 اٹھنے سے پہلے آپ کو رزق عزت عطا فرمائے. اب سلمان کا جملہ سننا. نبی نے فرمایا سلمان ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی حد ہو گئی. واجب بھی اس خدا کی عبادت، سنت بھی اس خدا کی عبادت. یہ واجب پڑھتا رہتا ہے، سنت چھوڑتا اگلی صف میں جاتا علی کو دیکھتا رہتا ہے. محمد فرماتے سلمان ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب دو. قدم چوم کے کہتا حبیب الہی قسم آپ کی عبادت، حبیب الہی قسم آپ کی ریاضت ولا کی ہوئی جا رہی ہے. علی دیکھتا ہوں میں مسجد کے اندر عبادت خدا کی ہوئی جا رہی ہے. جی آپ جی سلامت. اچھا یہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. چوتھا مصرع آپ کہیں گے، میں نہیں کہوں گا. چوتھا قافیہ آپ استعمال کر لیجئے گا. اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے، حلالی یاد رکھتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا. اچھا بندوں کو ہو سکتا کچھ باتیں وضاحت سے نہیں کہ یہ ابو جہل سرما ڈالتا تھا نا آنکھوں میں، اس کی ایک وجہ ہوتی تھی. یہ کوئی شوقین نہیں تھا. ماؤں کی اس وقت منت ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا ابو جہل جیسا ہو، کیونکہ بڑا ذہین تھا نا. ایک جملہ کہوں، اگر آپ کی واہ واہ مل جائے مجھے تو میرے حق میں دعائی ہوتی. جملہ بڑا ہے، میں خود کو بھی واہ واہ کرتا رہتا ہوں، خود بھی سرور لیتا ہوں. یہ جہالت کا باپ اس لیے سرما آنکھوں میں ڈالتا تھا. ماؤں کی منت بس کافروں کی آنکھوں میں ڈالتے ڈالتے عین اللہ کی طرف آ گیا. اب بد نصیبی لے آئی نا اس. سر اٹھانا. اس نے کہا چونکہ یہ اونٹ کا قدم لگا ہوا دیکھ کر بتاتا تھا یہ نر کا ہے یا مادی کا. کتنا سفر کر رہا ہے، کتنا اور کر سکتا ہے. اتنا ذہین تھا. لیکن کیا ذہین تھا؟ اللہ کے علم کو پہچانا نہیں.
پیچھے والے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ صدیوں تک یاد رہے گا. اس نے اعلان کر دیا میں شجرے لکھنے لگا ہوں، عرب کے شجرے لکھوں گا. انہوں نے کہا ابو جہل تو لکھ سکتا ہے. اس نے لکھنا شروع کر دیا. کلابیہ خاندان، مرد بہادر، عورتیں بھی بہادر، بنی امیہ، عورتیں خوبصورت، مرد بدصورت. یہ ایسے شجرے لکھتا لکھتا آیا. ایک بندے نے کہا ابو جہل ہاشمیوں کا شجرہ بھی لکھ. مہربانی ہے، مہربانی. اب تیرا سر بھی نہیں ہلے گا، یقیناً تیرے دل میں علی رہتا ہے، تو حشر کی صبح تک واہ واہ کرے گا. انہوں نے کہا ابو جہل ہاشمیوں کا شجرہ بھی لکھ. اس نے کہا مرد بہادر، سخی، خوبصورت. بندہ بولا. اس نے کہا عورتیں. اس نے کہا نہ گھر سے باہر آئی نہ میں جانتا ہوں. آئے ہائے، خریدا ہے آپ نے مجھے. آپ شکر گزار ہوں آپ. دیکھیں بندے بات عادی کرتے. سورج پلٹ آیا آپ نعرہ لگاتے ہیں علی کے کہنے پہ. دیکھنا میرے پاس میں راضی آپ پہ، 14 آپ پہ راضی. حسین کی ماں اٹھنے سے پہلے آپ کے شرعی مقاصد پورے فرمائے. میری مائیں بہنیں جو پردے میں ہیں، خصوصاً جو کف کی وجہ سے پریشان ہیں، مالک ان کے راستے آسان فرمائے. جن بیٹیوں کے کف نہیں ہیں ان ماں باپ کو تسلی امیز کو فتح. اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو. یاد رکھو علی فرماتے ہم نے معاشرہ عورتوں کے سپرد کیا ہے. کوشش کیا کر جب کسی کی بیٹی لے آؤ گھر تو اسے اپنی بیٹی سے عزیز کرو. پھر اپنی بیٹی کا سکھ مانگنا نہیں پڑتا. ہاں یہ حقیقتیں یہی. چلے میں بات کروں، تھک تو نہیں گئے آپ؟ یہ سورج پلٹ گیا علی کے کہنے پر. یہ کون سی زمین تھی؟ نعوذ باللہ کسی نے کہہ دی جی محمد علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. سنی ہے نا بات آپ نے، مسجدوں سے آتی ہے. وہ جو سو جائے وہ رسول نہیں ہوتا، جو نماز کے وقت سو جائے وہ رسول نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون سو گیا، تو نے کس کا سونا. یہ تو سو بھی جائیں تو اللہ کہتا ہے علی کی نیند جاگنے سے افضل ہے، علی کی نیند نماز سے افضل ہے. تو یہ تو علی کا بھی سردار ہے. پیچھے والے پہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پیدل سفر کیا، جو نہیں گیا 14 سے جلدی بلائے اس مقام پر. نجف سے کربلا کا سفر میں نے پیدل کیا. یہ چلے نا بابا جی نجف سے کربلا تو درمیان میں ایک زمین آتی ہے جسے بابل کہا جاتا ہے. اب تو لطف لے گا کہاں تک. علی وہاں 32-33 بندوں کے ساتھ پہنچے. ان میں ایک سلمان بھی تھا. بالکل سمجھا کے پڑھنے کا آدھی بات ذہن پہ رہ جائے. اب علی پہنچے بابل کی زمین پر. ایک بندے نے کہا سلمان حد ہو گئی. علی لے کر چلتے رہے ہماری نماز چلی گئی، سورج غروب ہو گیا. اچھا جب سورج غروب ہو رہا تھا علی تب بھی تو دیکھ ہی رہا تھا، ہونے کیوں دیا؟ پیچھے والے مجھ پہ رحم کرنا، کیوں ہونے دیا؟ علی بتانا کو چاہتا. اس بندے نے کہا سورج غروب ہو گیا. سلمان علی کے پاس آ گیا. یا علی یہ باتیں کر رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا ہماری نماز جاتی رہی. علی فرماتے سلمان انہیں بتا ان کی آنکھوں سے ہوا ہے، عین اللہ سے نہیں ہوا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ خیرات لے رہے ہیں. علی فرماتے سلمان نے کہا وضو کرے، سورج آتا ہے. علی نے کہہ دیا سورج کو آنا پڑا. اب سورج آ گیا، یہ وضو کر کے کھڑے. سلمان کہتا نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا سلمان ہم اس زمین پہ آئے پہلی بار ہیں، ذرا علی سے پوچھ ہم نے سجدہ کس طرف کرنا ہے. اب سلمان علی کی طرف نہیں گیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا شرم نہیں آتی؟ علی بھی موجود ہے، تم کعبہ ڈھونڈ رہے ہو. آئے ہیں درود پڑھ لیں بابا سے بلا. ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح نوکر سے بسم اللہ. اس ہستی کے لیے رکنا اوجب ہے. ممبر سے ایک ایسی شخصیت ہے
کہ جنہوں نے بہت سارے ذاکرین کو اسلوب دیے ہیں پڑھنے کے، واجب الاحترام، اور ایک بہت بڑا کرم ہے ان پر کہ 14 ان کی زبان سے وہ الفاظ جاری کرواتے ہیں جو چھپے رہ جاتے ہیں کتابوں میں۔ تو میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ مجھے وقت لینا ہی نہیں۔ اعلان ہو گیا نا علی کی چوتھی خلافت کا، تو بندوں نے فوراً کہا یا علی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، خلافت مل گئی۔ علی فرماتے خلافت کو بھی مبارک دے دو کہ علی مل گیا ہے۔ اب تھک گئے، اور ویسے بھی اتنی بڑی ہستی کی موجودگی میں مجھ جیسے کام علم کو زیادہ وقت لینا نہیں چاہیے۔ میں 2 باتیں کرنے جا رہا ہوں بس۔ اب بندوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ جو ممبر ہے نا اس کے زینے ہی 4 ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا مقام رسول اللہ کا ہے۔ اپنی عقل مطابق تھکے تو نہیں آپ؟ پریشان تو چھوڑ دو، بوجھ تو نہیں بن رہا آپ پر؟ فضائل کی آخری بات 2 جملے مصیبت کے سن لیجئے گا، اور میں قبلہ کے حوالے ممبر کروں جب تک رہو گے نوکر کے حق میں پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے دکھا سکتا ہوں۔ کام علم ہوں، طالب علم ہوں، سار اٹھانا، وصول ایسے کرنا جیسے کوئی حلال زادہ نجف میں علی کی چوکھٹ چوم کر علی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے کا لطف ہے، تجھے سننے کا لطف ہے۔ بندوں نے کہا پہلے زینے پہ اگر علی بیٹھے نا تو پہلے جیسا کہیں گے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اس حساب سے ذہنیتیں استقبال کر رہی تھی علی کا۔ بس ولایت کی ردا کاندھے پہ سجا کر رخ پروردگار نے مسجد میں قدم رکھا۔ یہ بات ہر بندے کے لیے تھی بھی نہیں، جتنے سمجھ کے بولے انہیں میرا سلام۔ علی چلتے چلتے ممبر کے پاس آ گئے۔ علی نے پہلے کی سوچ پہ بھی قدم رکھ دیا، دوسرے کی، تیسرے۔ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ بس نبی کی جگہ پہ علی کا بیٹھ جانا، دیکھنا میرے پاس ہے، علی نبی کی جگہ پہ بیٹھے۔ بگڑے ہوئے شجرے والوں کی تو آنکھیں پھٹ گئی، پھٹی آنکھوں کو عین اللہ نے دیکھا۔ علی فرماتے ایھا الناس ھذا الخشب، یہ لکڑی کا منبر ہے، تم نے مجھے محمد کے کاندھوں پر نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ علی کا بیٹھنا تھا۔ بس علی نبی کی جگہ پہ بیٹھے، سکھایا ہوا بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ علی فرماتے تیری مرضی ہے ورنہ سوال بھی بتاؤ۔ اس نے کہا یا علی حق رکھتا ہوں، میں تجھے سلام کرنے جا رہا ہوں۔ فضاؤں خلاؤں میں جو علی کو سلام کر لیتا ہے نا اس کی روح شرمندہ نہیں ہوتی۔ علی نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا؟ اس نے کہا یا علی آپ کا باپ تھا، آپ کی ماں تھی، آپ کا گھر تھا۔ علی فرماتے جو کہنا صاف کیا؟ اس نے کہا یا علی جب آپ کا گھر تھا، آپ کی ماں تھی، آپ کا باپ تھا، پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ علی فرماتے اس لیے کہ دشت خناس کے ذروں کو قضا یاد رہے۔ جھولی پھیلا کے بیٹھنا، دشت خناس کے ذروں کو قضا یاد رہے، شورش کفر میں عصمت کی قبا یاد رہے، اور مجھ کو معبود نے اس واسطے کعبہ ہے دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد رہے۔ اب آپ شاد رہیں، جتنے قدم چلے ہو سلطان کربلا کی عظیم ماں آپ کی حاجات کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اسی بی بی کا کہ جو میرے حسین کا ہو جائے گا میں اس کے گناہ نظر انداز کروں گی۔ زمانہ علی کے ساتھ ایک لفظ مستحب جوڑ رہا ہے، جو میرے جیسے کم پڑے مستحب اسے کہتے ہیں، جسے مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانا جائے تو نقصان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو علی کو مستحب کہتا ہے۔ منت کر کے بھی پوچھ لیا کرو اس بندے سے کہ علی کو تو مستحب کہہ رہا ہے، تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے ہیں؟ ہائے ضرور کر لیا کرو۔ نجات کا سبب ہے یہ آواز جو ہائے ہے نا، جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے نا، اسے بڑا احساس ہے تیرے ہائے کہنے کا، یہ آواز محسوس کرتی ہے وہ۔
پچھتاتی ہے وہ زبان جو حسین کے زخموں پہ ہائے بھی نہ کر سکے۔ تو نے کبھی علی کا خرچہ ہی نہیں گنا؟ تجھے پتا علی کا خرچ کتنا ہے؟ مستحب کی بیٹیاں جنگلوں میں چادریں نہیں مانگتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خرچہ بھی سارا علی کا ہو گیا، واجب کوئی اور ہو جائے گا؟ جتنے سید بیٹھے ہو میں نوکر سمجھ کہ معاف کرنا، بہت بڑا تاریخ مقتل کا ایک نام میرے پیچھے الطاف میلسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تائید فرمائیں گے۔ صحیفہ کربلا سے لے کر ریاض القدس، مالیہ سبتین، وہ مقتل کی بڑی کتابیں جن کے کرتاس ابھی تک لہو رو رہے ہیں۔ ایک رسی میں 18 سیدزادیاں، اجرکم اللہ، جسے یقین ہے نا مرنے کے بعد جسم کربلا جائے گا، روح وادی سلام جائے گی، وہ ہائے بھی کرنا، بدن کا ماتم بھی کر لینا۔ میں نے 2 دکھ پڑھنے ہیں حسین کی 4 سال کی بیٹی کے، تجھے خرچہ گنواؤں علی کا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ زمانے کی روحیں حسین کی مٹھی میں تھی، حسین بے نیازی سے بیٹی کے منہ پہ تماچا برداشت کرتا رہا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں حسین کس معیار کس مرتبے کا نام ہے، کون جانے حسین کون ہے۔ گھر بیٹھ کر نا تنہائی میں سوچا کر، کبھی کبھار یہ پانی پینے کو دے بھی دیتے نا بابا جی، آپ مل کے فرصہ دیں اسے۔ تو حسین کی بیٹی خود تو نہیں پیتی پانی، پانی اٹھا کر 14 آپ کی آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے، پانی اٹھا کے نا آپ قدیمی ماتمی ہو، عزادار ہو، پانی اٹھا کر اس طرف چل پڑتی۔ باقر پوچھتے سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ رو کے کہتی میرا کیا ہے، پھر پی لوں گی، سارا دن کی دھوپ کی وجہ سے سجاد کی کڑیاں تپ گئی ہے۔ کوشش کر مل کے اسے فرصہ دیتے، جتنے بیٹھے ہو ہائے بھی کرتے رہا کر، سر کا فرصہ۔ یہ کوئی بندہ بھی کہے نا ماتم کہاں لکھا ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، بس مجھے اتنا پتا ہے جب حسین کے اکبر نے زین چھوڑی تھی، علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا۔ نہیں چاہیے ہمیں فتویٰ جن کے پاؤں کے نیچے شریعت تھی۔ اجرک میں 2 دکھ پڑتا ہوں، سارا پانی کڑیوں پہ ڈال کر رو کے کہتی سجاد پیر سیدھے کرنا، سارا دن ننگے پاؤں چلتا ہے، تیرے پیروں میں کانٹے لگ جاتے ہیں۔ گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی ہے سجاد یہ شام کے وقت پرندے کہاں جا رہے؟ طبیعت ملا مجھے 2 روایتیں پڑھنی ہے۔ سجاد رو کے کہتا نا سکینہ اپنے گھروں کو، منہ پہ ماتم کر کے کہتی سجاد ان پرندوں کے گھر ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے جو سب سے زیادہ گھر کا پوچھتی رہی وہ گھر نہ جا سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم حسین کا تو کسی غم میں نہ رو، آپ مل کے پرسہ دیتے ہیں۔ بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو، ایک زخم ہے میرے اندر، باپ کی لاش کو دھوپ پہ چل کے چھوڑ رہی تھی نا، بابا جی پلٹ پلٹ کے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہتی تھی سجاد اب مجھے بابے کے بغیر بھی زندہ رہنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ، سکینہ کتاب کا نام ہے، خدا لعنت کرے اس شیمر پر، خود روایت کرتا ہے۔ اس نے کہا 12 محرم کو جب میری فوج کوفے میں پہنچی تو میں نے کوفے کی سرحدوں پہ اپنی فوج میں پیاس کو محسوس کیا۔ بیٹا جو آنکھوں میں نمی لے بیٹھے ہو، تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے، اگلے سال وہی روئے گا جو رہ جائے گا، آنکھیں شرمندہ نہ ہو قبر میں۔ یہ خود لعین کہتا ہے میں نے اپنی فوج میں پانی کو تقسیم کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا سب سے پیچھے حسین کی زخمی بیٹی نہ ایک خالی جام اٹھا کے کھڑی تھی۔ لیکن کہتا میں نے سوچا اسے پانی مل بھی جائے نا تو یہ پانی پیتی نہیں ہے، اب یہ کس مجبوری سے آئی ہے، اس لیے نے سوچا سب کو پانی دوں گا، حسین کی بیٹی کو پانی نہیں دوں گا جو ماتمی آئے ہو۔ اس نے پانی تقسیم کرنا شروع کیا، بابا جی حسین کی بیٹی دیکھتی رہی، اس نے پانی تقسیم کر دیا، یا مشکیزے میں پانی بچ گیا تھا، اور شیعہ جو حسین
کی بیٹی کو رونے بیٹھے ہو نا، اس نے بچہ پانی لیا، اس طرف چلنے لگا جہاں حسین کی زخمی پیروں والی کھڑی تھی، اس نے بچا ہوا پانی حسین کی بیٹی کے سامنے زمین پہ گرانا شروع کیا۔ ادھر پانی کا زمین پہ آنا تھا، حسین کی بیٹی کی پیشانی زمین پہ لگی، رو کے کہتی بابا میں نے کون سا پینا تھا، اور بابا میرے سجاد کی کڑیاں تھم گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، ایک منزل بڑھا، مجھے دو فکریں پڑھنے ہیں، جتنے ماتمی بیٹھے سوائے غم حسین کے تو اسی کی غم میں نہ روئے۔ ایک رسی 18 سیزہ دیا۔ مالی سبدین والا لکھتا ہے ابن زیاد کا دربار تھا، روم کا سفیر تھا، وہ کافی دیر تک نہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ مالک آپ کا ماتم قبول کرے یار، ہر آنکھ میں آنسو ہے نا، اور قبر میں چراغ بن جائیں گی یہ آنکھیں، اور جس میں محبت حسین کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ بے ساختہ روم کا سفیر تڑپ کے اٹھا، اس نے کہا ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے، یہ تم مسلمانوں میں جرم کون سا ہے؟ یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ میں نے دیکھا یہ 9 دفعہ بچی بے ہوش ہوئی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتی۔ اس نے اپنے سپاہی کو بلایا، کہتا یہ بچی کون ہے جس نے میرے دربار کی رنگت کو بدل دیا ہے؟ سپاہی کہتا یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے، یہی تو حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے۔ اس نے حکم دیا، اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت جو ماتم کر سکتا ہے یار، اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ، اب جو سید دل دکھے تو معاف کرنا۔ بندے ہاتھوں سے نا حسین کی مظلوم بیٹی نے سجاد کی طرف دیکھا، سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا۔ اس بی بی نے پہلا قدم اٹھایا، یا خون کا نشان زمین پہ آ گیا، اسی نشان پر علی کی بیٹی نے جھکنا شروع کیا، رو کے کہتی حسین گواہ رہنا، اور جہاں تیری سکینہ کے پیروں کا لہو ہے نا حسین، وہی تیری بہنوں کے سر کا لہو بھی گرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوشش کر مل کے پرسا دے۔ بی بی باپ کے کٹے سر کے قریب آئی، اجرکم اللہ، اشارہ سمجھنا، جیسے لکھا میں پڑھ نہیں سکتا، قدیمی عزادار ہے نا، اشارہ سمجھنا۔ بی بی نے باپ کا کٹا سر دیکھا، ہاتھ لگانا چاہا، اس لعین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اللہ جانے کیسے حسین کی بیٹی کو روکا ہے، یا بی بی کے رخساروں سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے روک کے کہا بچی میں تجھے تیرے باپ کے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، پہلے یہ بتا تیرے خاندان نے دعویٰ کیا، آخری لفظ کہنے جا رہا ہوں، تیرے خاندان نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم معجزہ ہیں۔ حسین کی بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا، رو کے کہتی کوئی شک نہیں، یہ معجزے ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ بے غیرت کہتا میں نہیں مانتا، تیرا خاندان معجزہ ہے۔ حسین کی بیٹی کہتی تو کیسے مانے گا، میرا خاندان معجزہ ہے۔ بے غیرت کہتا تیرے باپ کا کٹا ہوا سر جس کے سینے میں قبر حسین ہے نا، اور جسے پتا میں نے چہرہ محمد کا دکھانا ہے، تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے، ہائے حسین بھی کرنا، سروں کا پرسا بھی دینا۔ اس نے کہا تیرے باپ کا سر تیری جھولی میں کھود آئے، میں پھر مانوں تیرا خاندان معجزہ ہے۔ اس نے لفظ کہے بابا جی جلال آ گیا حیدر کرار کی پوتی کو، اور باپ کا کٹا سر چھوڑا، 4 قدم پیچھے ہٹ کے جلا ہوا کرتا پھیلا کے کہتی بابا، اور بابا تجھے پھوپھی زینب کی قید کا واسطہ ہے، اور بابا تجھے میرے تماچوں کا واسطہ ہے، اور بابا میری جھولی کو خالی نہ رہنے دینا۔ اور حسین کے سر نے پرواز کی، بی بی رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے بتا،
او بابا تو نے کبھی 4 سال کی ضعیفہ کو دیکھا ہے؟ او بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ بی بی کے خطبے کے لفظ ہے، بی بی رو کے کہتی بابا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، او بابا میں جہاں بیٹھ جاتی ہوں او بابا پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، او بابا میرے سر کا لہو نہیں رکتا، او بابا تیرا قاتل او بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا رہا۔